صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ نے جو نمازیں پڑھی ان کے اوپر ساری کائنات کی نمازیں قربان ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے امام ہوتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے امام الانبیاء کھڑے ہوتے تھے، ان کی توجہ کا مرکز ہوتا تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ زمانہ، وہ وقت، وہ نمازیں جب آپ نے امامت نہیں فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ اس پہلی صف میں کھڑے ہو کے اس دروازے مبارک کی طرف، اس پردے مبارک کی طرف اپنے دلوں کی توجہ کو لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کا سرکنا ہمیں سنائی دے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے باہر تشریف لانا دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنے جسموں کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں باہر، صرف آپ نے پردہ سرکایا۔ نماز ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ادھر دیکھنا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحابہ بھی مسکرا دیے۔ صحابہ فرماتے قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں تو پوری کر لو، اپنی نماز کو تو پوری۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے قرب پایا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، انہوں نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ نماز ہے ہی وہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، 639 نمبر حدیث۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب نماز شروع ہو گئی، آپ نے نماز ہی میں باہر آنے کا ارادہ فرمایا تو اشارے سے بلایا اندر، تو 4 صحابہ نماز ہی میں اندر چلے گئے۔ ایک طرف حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضرت علی المرتضیٰ کا نام نہیں بیان کیا کہ دوسری طرف کون تھا، تو یہ محدثین نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بات بھی وضاحت فرما دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کا نام بیان نہیں کیا۔ وہاں وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک کندھے کے نیچے کھڑے رہے اور جو باقی 3 تھے وہ تبدیل ہوتے رہے، تو آپ نے اس کا نام بیان کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل جڑ کے کھڑا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے باہر نماز کے لیے آنا۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر امام دوران نماز کسی عذر کا شکار ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھانی شروع کر دے تو مقتدیوں میں سے کوئی بندہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مقتدی سارے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد میں لے کے آئے تو آپ ابو بکر صدیق سے آگے آ کے بیٹھے، آپ نے ابو بکر صدیق کی امامت فرمائی اور ابو بکر صدیق نے قوم کی امامت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے امامت فرمائی اور باقی ساری قوم کے افراد نے حضرت ابو بکر صدیق سمیت کھڑے ہو کے امامت میں شرکت کی۔ تو یہ پتہ چلا کہ امام اگر کسی عذر کا شکار ہو جائے اور وہ کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ جائے تو مقتدی نہیں بیٹھ سکتے، مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیوں؟ وہ صحیح سلامت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوران نماز گئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دونوں طرف سے پکڑا، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے
آپ نے قدم اٹھانا چاہا، اس میں کچھ دقت محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو، اٹھا کے لے چلو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ محبت تھی، اتنی تکلیف کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو پسند فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے صفوں سے نکلے تھے پھر ویسے جا کے صفوں میں شریک ہو گئے، نماز وہیں سے آگے شروع فرما دے۔ تو یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز کو مضبوط کر دیتا ہے۔ شیخ مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ تشہد پہ بیٹھا ہو اور وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جملے ادا کر دے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو پھر اپنا تصور باندھے کہ میں اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی مالی، قولی، بدنی، فعلی ساری عبادات کا نذرانہ پیش کر دیا، اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے لگا ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف سنیں گے بھی اور جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ توجہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔